ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ اللہ تعالی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض وہ تھوڑے دام حاصل کریں، یعنی دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور بڑے بڑے یہودی سردار جو تھے انہیں قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف واضح موجود تھے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور یہودی علماء کو اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. They then claim this is from Allah to attain a trivial sum in exchange. Meaning, in order to gain the disgraceful wealth of the world, the Jews attribute lies towards Allah subhanahu wa ta'ala. Regarding the context of revelation of this verse, it is written in Tafsir Khaza'in al-Irfan that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrived in Madinatul Munawwara, the scholars of the Torah and the Jewish leaders developed a strong fear that their livelihood would be lost and their leadership would be wiped out. Because in the Torah, the noble features and blessed qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were clearly present. When people would find the Prophet sallallahu alaihi wasallam according to that description, they would immediately accept faith and leave the Jewish scholars and leaders. اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کیا، حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبصورت ہیں، بال خوبصورت ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، درمیانہ قد ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ آپ بہت لمبے قد والے ہیں، بال آپ کے الجھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے، کہتے یہی اللہ کا حکم ہے، یہی توریت میں لکھا ہے، اور سمجھتے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان کا قد تو درمیانہ ہے، اور توریت میں تو لکھا ہے کہ وہ بہت لمبے قد کے ہوں گے، تو پھر یہ حضور پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے ہی غلام رہیں گے، ہم سے ہی محبت کرنے والے رہیں گے، اور ہمارے نذرانوں میں کمائی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے سارے کام کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپانا، آپ کی نعت چھپانا، اس میں رد و بدل کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے حضور کی صفات، حضور کی شان وہ بیان کرنے کے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ Due to this fear, the Jews made alterations and changes in the Torah. They changed the noble description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For example, in the Torah was written that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is handsome, his hair is beautiful, his blessed eyes have surma, and his height is moderate sallallahu alaihi wasallam. They erased this and instead wrote that he sallallahu alaihi wasallam is very tall, his hair is tangled, ma'adh Allah. This is what they would narrate to the masses, and this is what they would present as the content of the divine book. They would say, this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what is written in the Torah. They thought that when people would see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would say his height is moderate, whereas the Torah says he will be very tall. And therefore they would not believe in him sallallahu alaihi wasallam, and they would remain
their followers and remain attached to them, and there would be no decrease in the earnings and offerings of the Jewish leaders. For this purpose, they did all of this. From this we learn that hiding the qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, conceding his praise and making alterations in it is not the work of Muslims. Rather, this is the work of the Jews. Today there are many such people who call themselves Muslims, yet they are not ready to mention the qualities and status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the Quran and Hadith. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them guidance. Ameen. आगे फरमाया फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, तो खराबी है उनके लिए इनके हाथों के लिखे से। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और खराबी है इनके लिए इस कमाई से, यानी जो इन्होंने तौरात में तहरीफ की और अपने हाथ से लिखा, ये लिखना भी इन्हें बर्बाद करेगा, और इस लिखने से जो इन्होंने नजराने और कमाइयां वसूल की, ये हराम माल भी इन्हें बर्बाद कर देगा। वक़ालू, वो बोले, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें तो आग न छुएगी मगर गिनती के दिन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि यहूदी कहते थे कि वो जहन्नम में हरगिज दाखिल न होंगे मगर सिर्फ इतनी मुद्दत के लिए जितने अरसे इनके बाप दादाओं ने बछड़े की पूजा की थी, और वो 40 दिन है। इसके बाद वो अजाब से छूट जाएंगे। लिहाजा 40 दिन तो लाजमी हर यहूदी को जहन्नम में जाना है। बाकी इसके अलावा वो जो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनका ये नजरिया था तो इसलिए ये हर गुनाह करने के लिए और हर फ्रॉड करने के लिए तैयार रहते थे। فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. So devastation is for them due to what they wrote with their hands, and devastation is for them due to what they earn. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. And they said, the fire will never touch us except for a few specified days. It is narrated from Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala an, that the Jews used to say they would never enter hell except only for the duration in which their forefathers worshipped the calf, and that was 40 days. After that, they would be freed from punishment. Therefore, according to them, 40 days in hell was necessary for every Jew, and beyond that, whatever they did not matter. Because of this belief, they were ready to commit every sin on earth. قل, ए महबूब आप फरमाइए, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या अल्लाह से तुमने कोई अहद ले रखा है? फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, जब तो अल्लाह हरगिज अपना अहद खिलाफ न करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो बताओ अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया हो कि मैं तुम्हें सिर्फ 40 दिन जहन्नम में डालूंगा, फिर चाहे तुम जो कुछ भी करो तुम्हारे लिए जन्नत ही जन्नत है। अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, या अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, अल्लाह पर झूठ बांधते हो। भला, हाँ क्यों नहीं, मन कसब सय्यअतन, जो गुनाह कमाए, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसकी खता उसे घेर ले, यानी उसका खात्मा कुफ्र पर हो, फउलाइक अस्हाबुन नार, तो यही जहन्नमी है, हुम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा रहेंगे। قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. O beloved, say, have you made a covenant with Allah? So Allah will never break his covenant. Rather, you are relating about Allah what you know not. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Certainly, whosoever earns sin and his sins surrounding him, meaning whoever died upon disbelief, then it is they who are the people of the fire. They will remain therein forever. जन्नती कौन है?
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو رب العالمین روشن فرمائے۔ آخر میں ہم نے جنت کا ذکر سنا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال عطا فرمائے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. And whosoever embraces faith and performs righteous deeds, it is they who are the inhabitants of paradise. They are to reside therein forever. The 9th ruku of Surah Al-Baqarah is now complete. May Allah subhanahu wa ta'ala illuminate our hearts with its light. In the end, we heard the mention of paradise. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us Jannatul Firdaus and to grant us the companionship of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ameen ya Rabbal Alameen.